اپنے اپنے فیصلے. سردار اختر جان نے بھی یہ فیصلہ پارٹی کی سطح پہ نہیں اپنے ذاتی حیثیت سے کیا ہے. آج بھی اس کا ایک ایم پی اے بلوچستان اسمبلی میں ہے، اگر آپ کے علم ہے تو اس نے یہ فیصلہ اپنے ذاتی حیثیت پہ کیا تھا کہ میں کم از کم اس پارلیمنٹ کا حصہ بننا نہیں چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ سے اس دن جب وہ پریس گیلری میں آ کے اس نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ یہ جو استعفیٰ دینے میں جا رہا ہوں اس پر میں نے پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں دیا، میرا ضمیر اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. تو اس طرح سے تو نہیں ہے کہ اس نے ایز اے پارٹی پارلیمنٹ کو ریزائن کیا ہے. آج بھی اس کا ایک ایم پی اے ہے یہاں پہ. باقی پارٹیوں کے اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. اگر کل بی این پی اس ایک سیٹ سے بھی ریزائن کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو بی این پی کا فیصلہ ہوگا. عوامی نصرت پارٹی کے فیصلے عوامی نصرت پارٹی کے اپنی ادارے اور پارٹی کی قیادت خود ہی کرے گی. شکریہ. پورا پشتونخوا وطن کوئی کیٹ کے سامنے سے گزرا ہے، بس اس کے اوپر فائرنگ، نوجوان شہید ہو رہے، وہاں پہ لوگ مسنگ ہو رہے ہیں. ان تمام تر صورتحال میں چونکہ ابھی روزہ ہے، کل بی این پی کے ساتھ ہماری نشست ہوئی ہے، عید کے بعد انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، تو ہم نے اس کو ارباب ہاؤس میں میزبانی کے لیے بھی ان کو آفر کیا ہے کہ بے شک لیڈ آپ کریں. بلوچ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی حاضر ہے کہ آپ کی مہمان نوازی، آپ کی میزبانی کے لیے ہم حاضر ہیں. طریقہ کار اور سسٹم پر اس ظلم جبر کے خلاف جس طریقے سے آپ وضع کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے. بلوچ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان تمام مظالم پر بیک آواز ان کے ساتھ اپنی آواز ملانے کے لیے یہ ہم نے اس کو پیشکش کی ہے. دوسری بات، بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو کل پورے صوبے میں احتجاج کا اعلان دے رکھا ہے، عوامی نیشنل پارٹی ان کے احتجاجوں میں بھرپور شرکت کرے گی. کوئٹہ کی سطح پہ ہو، جس بھی سطح پہ جہاں پہ بھی ان کا احتجاج ہے، ہم پشتون سوشل فیڈریشن کے ساتھی، عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر یا جو بھی پشتون افغان اس درد کو، اس تکلیف کو جو اس وقت جس سے پشتون وطن بھی گزر ہے اور ہماری بلوچ وطن بالخصوص ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اس وقت گزر رہی ہے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے. سردار اختر جان مینگل اور بی این پی نے اعلان کیا ہے کہ 28 تاریخ سے وٹ سے وہ لانگ مارچ شروع کریں گے. انشاءاللہ کوئٹہ پہنچنے پر عوامی نیشنل پارٹی ان کا استقبال کرے گی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. اسی طریقے سے پشتون وطن معاشی قتل عام سے لے کے جانی قتل عام تک، وسائل کی لوٹ مار تک، اسی طرح بلوچ وطن جس صورتحال، درد اور کرب سے گزر رہا ہے، مشکلات سے گزر رہا ہے، ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جیلوں میں ہے، ان کے عزتوں پہ ریاست حملہ آور ہوا ہے. چمن سے لے کے تورخم تک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر معاشی قتل عام جیسے فیصلے نافذ کیے گئے ہیں. پورا پشتونخوا وطن، پورا بلوچ وطن نہ صرف ایک کی ریاست کی گولیوں سے مر رہا ہے، ریاست کی جیل ان سے بھرے پڑے ہیں. معاشی قتل عام سے بھی ہمارے پورے بلوچ پشتون وطن میں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہے. ان تمام تر صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی بھی بلوچستان کی سطح پہ عید انتہائی سادگی کے ساتھ منائے گی. ان تمام صورتحال میں ہماری کوشش ہوگی کہ جس کا پیارا مسنگ ہے اس کے گھر پہ ہم اس سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے حاضری دیں. جہاں پہ کسی گھر میں نزدیک دنوں میں کوئی لاش ریاست نے دیا ہے، کوئی تکلیف پہنچایا ہے، تو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پہ حاضری دے دیں. اسی طریقے سے ہمارا معصوم کوئٹہ شہر کا بچہ مصور خان کاکڑ جو مہینوں سے لاپتہ ہے، ایک معصوم بچہ
اس ریاست کے وسائل یہاں پہ کیوں کارآمد نہیں ہوتے؟ جو کوئٹہ، جو بلوچستان کا کیپٹل سٹی ہے، جس کو سب سے پرامن شہر سمجھا جاتا ہے، جس کے دل سے ایک معصوم بچے کو اٹھایا گیا ہے، گناہ اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باپ نے تجارت، محنت، مزدوری کر کے کوئی 5 پیسے کمائے، ان 5 پیسوں پہ آج یا ڈائریکٹ ریاست کی یا ریاست کے اہلکاروں کی نظریں ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں یہ جو پورے بلوچستان کی سطح پہ ڈیتھ سکواڈ تشکیل دیے گئے، اغواکار کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، یہ تو سارے ہی لوگ ہیں۔ ابھی تو اسمبلیاں بھی ان سے بھر دی گئی۔ ان تمام تر صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی عید انتہائی سادگی سے منائے گی، اور ساتھ ہی ہمارے جو ملگری وکیلان نیشنل لائر فورم نور اللہ شاہ جس کے چیئرمین ہیں، ان کی پوری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے، ان کو پارٹی کی طرف سے ہماری ریکویسٹ ہے، بلکہ ہدایات ہے کہ جس حد تک ان تمام سیاسی کارکنوں کی، بالخصوص جو بلوچستان کی سطح پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ مارنگ بلوچ یا ان کے دیگر ساتھی جو اس وقت جیلوں میں ہیں یا جن پہ FIRs ہے، ان کی بھرپور قانونی معاونت کے لیے آگے بڑھے۔ اس پورے صورتحال میں جس حد تک ممکن ہو ان کے لیے قانونی معاونت فراہم کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا مطالبہ ہے، یہ جو 4th شیڈول کے نام پہ بلوچ پشتون وطن کے سیاسی کارکنوں کو ان کی آواز کو دبانے کے لیے، ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے جو یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے، ہم آج بھی ریاست کو کہتے ہیں حکومت تو ہے ہی نہیں۔ یہ ریاست سے ہم اس لیے مخاطب ہیں کہ حکومت ہے ہی نہیں۔ اس حکومت کی حیثیت ایک میٹنگ میں میں نے پرسنلی دیکھی ہے، یہ جو وزیر اعظم کے نام پہ پتہ نہیں میں ہم اس کو کیا نام دے دیں، جو بلند و بانگ بڑے سے بڑے دعوے کرتے ہیں، اس کی حیثیت ہم نے دیکھی ہے۔ سر، لوگ آئے نہیں، یہ لوگوں کو لایا گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم نے بارہا بات کی، ابھی بھی بات کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس بلوچستان سے لے کے وفاق تک کیا 5% بھی جینون لوگ، پولیس، عوام کی رائے سے منتخب لوگ ان پارلیمنٹوں میں موجود ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 5% ہے کیا؟ یہ کل کا باغی، انقلابی، آج کا اندھا کانا نواز شریف جیتا ہے؟ یہ سیٹ انہوں نے جیتا ہے؟ کوئٹہ کے 3 MNA، 9 MPA، ان میں سے 5% آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جینون لوگ آئے؟ ان کو تو لایا گیا ہے۔ ہم کیسے یہ کہیں کہ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے؟ ہم کیسے یہ کہیں کہ ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں؟ ہماری تو آج بھی ڈائریکشن اس لیے صحیح ہے کہ کم و بیش بادشاہ خان کی سیاست اور تحریک کے خلاف، اگر میں انگریز دور کو ملا کے ریاست پاکستان کے دور کے ساتھ 100 سال ہو گئے کہ یہ لوگ ہمیں مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ 48 سے لے کے آج تک ہماری کیا پوزیشن ہے؟ پھر بھی ہم لوگوں میں موجود ہے، پھر بھی یہ صحیح ڈائریکشنز کی وجہ سے کہ پبلک ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے۔ یہ تو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ یا جو نئے چہرے لائے گئے، بٹھائے گئے، یہ عوام کی انتخاب ہے یا عوام کی منشا اور مرضی سے آ کے بیٹھے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بات ہم کلیئر کر دیں، پارلیمنٹری سیاست میں اتحاد یہ ہوتی ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے ہر جماعت کی دوسرے جماعت کے ساتھ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ایمن ولی خان کے پیچھے اتنا منظم پروپیگنڈا اس سینیٹرشپ کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2009-10 میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے،
داؤد خان اشکزئی ہمارا سینیٹر تو آپ کو یاد ہوگا جو منتخب ہوا تھا، اس وقت اے این پی کی کتنی سیٹیں تھے اس اسمبلی میں؟ 3 تھے. زمرک خان تھا، اپنا ملک سلطان تھا، ایک ہماری لیڈیز تھی. تو کیا داؤد خان کو بھی اس وقت کسی اور نے لا کے بٹھایا؟ یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ووٹوں کے بل پر. آج بھی ہماری 3 سیٹیں، وہی پارلیمنٹ ہے. اس وقت بھی 65 کا ایوان تھا، آج بھی 65 کا ایوان ہے. جب 65 کے ایوان میں 2010-11 میں سینیٹر داؤد خان منتخب ہو کے آتا ہے تو کوئی یہ سوال نہیں کرتا ہے کہ یہ کون لائے، کیسے لائے ہیں اور کس مقصد کے لیے لائے گئے. اور نوابزادہ ارباب فاروق کی مثال آپ کے سامنے، آج بھی سینیٹر ہے. وہ ہمارے 4 ووٹوں سے سینیٹر منتخب ہوئے. اس پر کس کا احسان ہے؟ اسی پارلیمنٹ میں آج اگر 2024 میں این پی کے 3 ووٹوں پہ ایمل ولی خان آتے ہیں تو پورا جو ریاستی مشینری ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا کے صرف اور صرف یہی سوال ہے کہ ایمل ولی خان کو کون لایا ہے، کیوں لایا ہے. یعنی ایمل ولی خان کی اس نمائندگی پہ کیوں کسی کو اعتراض ہے؟ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ غریب کی رحمت کرے. حاصل خان بزنجو نیشنل پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں تھی، وہ سینیٹر بنا تھا یا نہیں بنا تھا؟ اس ٹائم جو کومپرس ذہنیت کے 4-3 ایم پی ایز اس ایوان میں موجود تھے، اسلم بزنجو تھے، اس میں 1-2 اور تھے. انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے اس وقت حاصل خان کو پہنچایا گیا. اسی طریقے سے جو آپ کا ڈاکٹر جانزیب جمالدینی تھا، اس کے کتنے ووٹ تھے بی این پی کے اس وقت جب وہ سینیٹر منتخب ہوئے؟ تو کسی نے اس پہ تو یہ سوال نہیں اٹھایا. ایمل ولی خان پہ یہ سوال کیوں؟ اگر زمرک خان سے وہ سوال آپ نے کیا، میں نے خود سنا وہ سوال جواب، زمرک خان نے تو آپ کو صحیح کہا کہ بالکل بلوچستان میں دھاندلی ہوئی ہے، بالکل منتخب لوگوں کو ہروایا گیا، لوگوں کے تحفظات ہے. ایسی تو اس نے کوئی بات نہیں کی. میں نے خود آپ سوال پتہ نہیں آپ نے پوچھا یا جس نے بھی پوچھا تھا، جواب میں نے ان کا سنا. نہ اس نے خدا نہ خواستہ پارٹی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی آگے پیچھے بات کی. اس نے کلیئر کٹ کہا کہ بالکل ناانصافیاں ہوئی، زیادتیاں ہوئی، جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا. سکتے ہیں جہاں پہ معاملات آپ کے اختیار میں ہو. جب ریاست سردار عطاءاللہ خان مینگل کو میں کل ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائچ کے ساتھ سن رہا تھا کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد آج تک سیاسی پارٹیوں کو یہاں پہ انتقال اختیارات نہیں ہوئے ہیں. اقتدار تو دیا گیا ہے، مراعات دی گئی ہے، اس مراعات اور اقتدار میں اس کو مصروف رکھنے کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے وقتاً فوقتاً ایک کو دوسرے کو تیسرے کو تو وقت دیا گیا ہے، لیکن آج تک اختیارات نہیں دیے گئے. یہی تو رو رہے ہیں ہم اس پارلیمنٹ میں. ابھی آپ خود اندازہ کر لیں، عوامی نیشنل پارٹی کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دے، پورے نیشنلسٹ فورسز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اٹے میں نمک کی برابر کی حیثیت نہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ عوام نے اس پہ اعتماد نہیں کیا، اس لیے کہ ریاست چاہتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باقی سب چھوڑ دیں، یہ جو سریاب کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے یہ کون جیتا ہے؟ سردار اختر جان جیتا ہے یا جو اس وقت اس پہ بیٹھا ہے وہ شخص یہ جیتے؟ ابھی میں کس کس کی مثال آپ کو دے دوں. آپ کے کوئٹہ سٹی کے ایم این اے نے خود پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ میں دستبردار ہوں، آج وہ کوئٹہ سٹی کی نیشنل اسمبلی کی نمائندگی کر رہا ہے. تو یہ ڈونگ تو آج سے نہیں ہے، یہ 47 سے یہ لوگ چلا آ رہے ہیں. تو یقیناً آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر نیشنلسٹ سیاست سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بلوچ پشتون عوام بیزار ہو چکے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بلوچ ایک جیتی کمیٹی بلوچ وطن میں تو کسی کو ٹرانسفارمر پہ نہیں بلا رہے ہیں، کسی کو روڈ دینے کے لیے تو دعوت نہیں دے رہے ہیں. صرف اور صرف وطن اور دھرتی سے ان کے وسائل کی حفاظت کے لیے ایک اس کی کال، باقی یہ جتنے بھی ریاست نواز پارٹیاں ان سب کو آپ اکٹھا کر کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو وہ ذہنیت جو بلوچ پشتون وطن میں بادشاہ خان سے لے کے خان عبدالولی خان تک
میر غوث بخش بزنجو تک، نواب خیر بخش مری تک، سردار اطاء خان مینگل تک پھیلایا گیا ہے اس دھرتی سے وفا کے لیے، اس دھرتی کے وسائل کی حفاظت کے لیے۔ آج بھی ہمارے بلوچ پشتون وطن دھرتی سے تعلق رکھنے والے ہر مرد خاتون کی وہ وابستگی ان کے ذہنوں میں اپنے وطن سے ہے۔